مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتی کی نسبت ہے یہ نسبت کوئی عام نہیں ہے، ہمیں اس کا قدر کم ہے، لیکن کچھ فقیروں نے، کچھ اللہ والوں نے اس کا ایسی قدر کر کے دکھایا ہے کہ دنیا حیران ہو گئی۔ صرف دنیا حیران نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو واقعہ سن رہا ہے وہ اب تک حیران ہو رہا ہے۔ ایک فقیر تھا دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پر، وہ بھیک مانگتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کوئی انگریز گورا عیسائی فرقے کا وہاں آیا مسجد کے اندر، مسجد کی ڈیزائن دیکھنے کے لیے کہ کہاں کیسی ڈیزائن ہے، کہاں کیسی ڈیزائن ہے۔ تو وہ فقیر دوڑ کر اس انگریز گورے کے پاس گیا اور اس گورے کو کہا مجھے بھیک دے دو۔ گورے نے بھی بھیک دے دی، لیکن جب بٹوا گورے نے نکالا جیب سے انگریز نے، اس کو بھیک دے دی، پھر جیب میں بٹوا واپس ڈالا۔ پھر وہ گیا اندر مسجد کی ڈیزائن دیکھنے، مسجد کی ڈیزائن دیکھی، اس کو پسند آئی۔ اللہ کی شان کہ جب وہ بٹوا اس واپس جیب میں ڈال رہا تھا تو وہ بٹوا نیچے گر گیا، اس کو معلوم نہیں تھا انگریز کو۔ وہ بٹوا اسی فقیر کے ہاتھ میں لگ گیا، جس فقیر نے اس سے بھیک مانگی تھی، اس فقیر کے ہاتھ میں وہ بٹوا لگ گیا۔ تو بات آئی گئی، فقیر صاحب پریشان تھا کہ بٹوا مجھے آیا ہے انگریز کا ہاتھ، لیکن انگریز نہیں مل رہا۔ انگریز گیا گھر اور اپنی بیوی سے کہا میں دہلی کی جامع مسجد دیکھ کے آیا ہوں اور وہ بڑی اچھی مسجد ہے، ان میں اندر بڑی ڈیزائن ہے جو ہمیں پسند آئی ہے، اس وجہ سے جی چاہ رہا ہے کہ آپ بھی اس سے دیکھیں۔ بیوی نے کہا بالکل، میں بھی ضرور اسی مسجد کی ڈیزائن دیکھوں گا جو آپ کو پسند آئی ہے۔ لیکن 8 دن کے بعد انہوں نے پروگرام رکھا۔ 8 دن کے بعد وہ انگریز اور اس کی بیوی یہ دونوں دیکھنے کے لیے مسجد شریف کو آ رہے ہیں۔ وہ فقیر اسی جگہ بھیک مانگ رہا ہے، لیکن جب انگریز وہاں سے گزرا، فقیر فوراً اٹھا، انگریز کو روکا اور اس کو اپنا بٹوا ہاتھ میں دے دیا۔ انگریز نے اپنا بٹوا لے لیا، بٹوے کو کھولا تو اس میں اتنے ہی پیسے تھے جتنے پہلے موجود تھے، 1 روپے تک اس سے نہیں نکالا فقیر نے۔ پھر اس نے فقیر سے پوچھا فقیر صاحب آپ نے میرے بٹوے سے پیسے کیوں نہیں نکالے، رقم کیوں نہیں نکالی؟ فقیر کا عجیب جواب تھا۔ اس فقیر صاحب نے کہا پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس بٹوے سے پیسے نکالوں، اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو پیسے نکال دوں، قیامت کا دن ہو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ کہے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تھا، آج وہ مجھے واپس لے کے دو، میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو، یہ مجھے گوارا نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو بٹوا واپس دے دیا۔ پھر وہ انگریز حیران ہو گیا۔ یہ تھی ایک فقیر بھیک مانگنے والے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، کتنی عجیب نسبت تھی، کتنا عجیب فکر تھا نسبت محمدی کا۔ اسی طرح ہر امتی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، لیکن ہمیں اس کا فکر کرنا چاہیے، ہمیں اس کا قدر کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حج کا زمانہ تھا، ایک اللہ والا بندہ حج پہ گیا، اس کو اپنا تھیلا اپنے ہاتھ میں تھا، ایک ڈاکو آیا، نوجوان تھا، اس نے اس بزرگ سے ہاتھ سے تھیلا چھینا، وہ بریف کیس چھینا۔ جب وہ چھین کر بھاگا تو اس نوجوان کو دوڑتے کچھ ٹائم ہوا تو اس کی نظر چلی گئی، نظر اس کی چلی گئی، وہ رونے لگا، چلانے لگا۔ جب لوگ ان سے پوچھنے لگے رونے کا سبب، چلانے کا سبب، پھر اس نوجوان نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ایسے قسم کا فقیر تھا، ایسے قسم کے بزرگ تھا جو میں نے اس سے یہ بریف کیس، یہ تھیلا چوری کیا ہے، اب اس کی آنکھ مجھے لگ گئی ہے، اس نے کوئی بد دعا دی ہے، اس وجہ سے میری بینائی چلی گئی ہے، اب ایسے کریں کہ آپ مجھے وہاں لے کے جائیں،
ہم اس بزرگ اور فقیر سے معافی مانگیں گے تاکہ میری نظر واپس ہو سکے۔ لوگوں نے ڈھونڈا کہ وہ بزرگ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، لیکن ان کو بہت ڈھونڈنے کے بعد مل گیا۔ جب بزرگ ملا تو اس نابی نے ڈاکو کو کہا یہ بزرگ ہے، اس سے معافی مانگو۔ وہ نابینا اس اللہ والے سے معافی مانگنے کے لیے اس کے پاؤں میں گر گیا، اس سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن اللہ والے نے عجیب جواب دے دیا۔ اس بزرگ نے فرمایا میں نے تو آپ کو اسی ٹائم معاف کر دیا تھا جس ٹائم آپ نے مجھ سے یہ تھیلا چھینا تھا۔ عجیب، آپ نے اسی ٹائم معاف کر دیا تھا۔ یہ نابینا بندہ بار بار کہہ رہا ہے حضرت مجھے معاف کر دے۔ وہ اللہ والا یہی الفاظ دہرا رہے ہیں کہ میں نے تو آپ کو اسی ہی ٹائم معاف کر دیا تھا، میں نے تو آپ کو اسی ہی ٹائم معاف کر دیا تھا۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، آپ نے اس نابینے کو اسی ٹائم معاف کر دیا تھا؟ کہا جی۔ کیوں بھائی اسی ٹائم معاف کیا تھا؟ تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ اس وجہ سے اسی ٹائم معاف کیا تھا کہ میرے دل میں خیال آ گیا، میرے دل میں خیال آ گیا، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاص میرے دل میں آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک میری امت کا حساب و کتاب مکمل نہ ہو اسی وقت تک میں جنت میں پہلے قدم داخل نہیں کروں گا۔ یعنی پہلی ساری امت کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد فارغ ہو کر میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو معاف کیوں نہ کر دوں، شاید ایسا ہو میں اسے معاف نہ کروں اور پھر قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ چلے تو یہ مقدمہ بڑا ہو جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے کے لیے لیٹ ہو جائے، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے۔ یہ تھی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نسبتوں میں نسبت بڑھانے میں ایک عمل ہے جو انسان کہتا ہے میری نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے، محبت زیادہ ہو جائے، وہ سنتوں پر پابندی کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی طفیل اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب امتی بنائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔